السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اینی کے پیرنٹس کو جب پتہ چلتا ہے کہ مہروز کو برین ٹیومر ہے تو وہ اس کے سسرال جا کر اس کی ساس کو خوب سناتے ہیں کہ آپ نے دھوکے سے ہماری بیٹی کی شادی اپنے بیمار بیٹے سے کر کے ہماری بیٹی کی زندگی تو تباہ کر دی ہے۔ اگر ہم چاہیں تو آپ کے خلاف کیس بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن مہروز کی ماں بجائے ڈرنے کے الٹا انہی کے اوپر چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں کی بیٹیوں کی اوقات ہی کیا تھی، ایک چھوٹے سے محلے میں قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ بھائی میرے بیٹوں سے شادی کر کے دیکھ لو کہ کس قدر شاہانہ گھر میں رہتی ہیں، عیش و عشرت میں زندگی گزارتی ہیں۔ آج کل تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، بجائے اس کے کہ آپ لوگ احسان مند ہوں کہ آپ کی بیٹیوں کو اس چھوٹے سے ڈربے سے اٹھا کر اس محل نما گھر میں لے آئی ہوں، الٹا آپ لوگ مجھے باتیں سنانے آ گئے۔ بھائی مہروز کو چھوٹی سی بیماری ہے اور اس کا آپریشن ہونے والا ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اور جلتی پر تیل کا کام کرتی ہے دردانہ، جس نے خود ہی یہ شیطانی لگائی تھی، اینی کی ماں کو کال کر کے بتایا تھا کہ آپ کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے، آپ کو تو بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ کے داماد کو برین ٹیومر ہے اور اس کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کی ڈیٹ دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئرلی بتا دیا ہے کہ مہروز کے بچنے کے جسٹ 50% چانسز ہیں۔ کمال ہے آپ کی بیٹیوں نے بھی آپ کو نہیں بتایا، ان دونوں کو تو اس بات کا علم ہے۔ ساتھ ہی اینی کی ماں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ بہن میں نے تو صرف آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے یہ سب بتایا ہے، اب یہ نہ ہو کہ آپ یہاں آئیں تو سب کو بتا دیں کہ یہ بات آپ تک میں نے پہنچائی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میں تو خود باجی کے گھر پہ رہتی ہوں، میرا تو کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے، یہ نہ ہو میرے اس احسان کے بدلے آپ مجھے گھر سے ہی نکلوا دیں۔ لیکن جب اینی کے ماں باپ وہاں لڑنے جھگڑنے پہنچتے ہیں تو وہاں پر بھی اپنی بہن کو ہی بھڑکاتی ہے کہ باجی اتنی ضرورت کیا ہے آپ کو ان کے ترلے منتیں کرنے کی یا نیچے لگنے کی، گارڈز کو بلائیں اور انہیں دھکے دے کر گھر سے باہر نکلوائیں۔ ساتھ ہی شہریار کو جا کر بھی بتاتی ہے کہ تم یہاں چھپے بیٹھے ہو اور تمہارے ساس سسر نے نیچے ہنگامہ برپا کر رکھا ہے۔ شہریار پوچھتا ہے کہ آخر انہیں یہ بات پتہ کیسے چلی، تو دردانہ ایک دم سے سہم جاتی ہے کہ کہیں میرا راز نہ نکل جائے، فوراً ہی شیطانی لگاتی ہے کہ تمہاری بیوی نے ہی انہیں یہ سب بتایا ہے اور کہاں سے پتہ چلنی ہے۔ شہریار کو تو ایمن پر شدید غصہ آتا ہے کہ جب میں نے اسے خاص طور پہ منع کیا تھا کہ فی الحال اپنے پیرنٹس کو کچھ نہ بتاؤ، کیونکہ سب گھر والے یہی چاہتے تھے کہ آپریشن سے پہلے مہروز کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہ دی جائے، آپریشن کے بعد سب کو حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو شہریار سوچتا ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی ایمن نے یہ سب بتایا، وہ تو غصے سے بھڑک اٹھتا ہے۔ اور شہریار کی ماں بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے تو مزید جلتی پر تیل کا کام دردانہ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ شہریار تم خود ہی نیچے جاؤ اور اپنے ساس سسر کو ذرا ہینڈل کرو۔ کیوں باجی میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ تو فاخرہ بھی شہریار سے کہتی ہے کہ ہاں بھائی ذرا سختی سے پیش آنا۔ شہریار کہتا ہے لیکن امی ہم نے ان کے ساتھ دھوکہ تو کیا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ لوگ ہم پر کیس کر دیں۔ تو فاخرہ کہتی ہے ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر کیس کر سکے، اگر زیادہ ہی شور مچاتے ہیں تو ان کی دونوں بیٹیوں کو چلتا کرو۔ اب جتنی دیر میں شہریار وہاں تک پہنچتا ہے اتفاق سے اینی اور مہروز بھی گھر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ اینی اور مہروز کو تو پتہ ہی نہیں کہ یہاں پر کیا ہنگامہ برپا ہو چکا ہے۔ اب وہ تو نارمل طریقے سے آگے بڑھ کر سب سے سلام دعا کرتے ہیں، لیکن اینی کی ماں کے آنسو چھلک پڑتے ہیں اپنی بیٹی کو دیکھ کر اور پوچھتے ہیں کہ تم نے ہم سے یہ بات کیوں چھپائی۔ اینی اور ایمن اپنے پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی یہ بات شادی کے بعد بلکہ جب ہم لوگ ہنی مون پر جا رہے تھے تب پتہ چلی ہے۔ تو اینی کے فادر مہروز سے کہتے ہیں کہ مہروز کم سے کم آپ کو تو ہمیں ساری حقیقت سے آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ مہروز بے بسی سے اپنے ساس سسر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ یقین کریں مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ آپ کو ساری حقیقت پہلے سے معلوم ہے، مجھے تو خود شادی کے بعد پتہ چلا کہ آپ لوگ اس معاملے میں بالکل لا علم تھے اور میں اپنے آپ کو آپ کا مجرم سمجھتا ہوں۔ آپ لوگ جو بھی سزا مجھے دیں گے میں وہ خوشی خوشی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ جس پر اینی کے ماں باپ کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو ہماری بیٹی کو طلاق دے دو۔ یہ سن کر تو مہروز کے ساتھ ساتھ اینی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ اینی کہاں مہروز کو چھوڑنا چاہتی ہے
اور مہروز کے پاس بھی جو چند دن باقی بچے ہیں وہ اینی کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنا چاہتا ہے تاکہ مرنے سے پہلے پرسکون طریقے سے اس دنیا سے جا سکے۔ اب مہروز کے پیرنٹس کی طلاق کی ڈیمانڈ سن کے دردانہ تو بہت خوش ہو جاتی ہے کہ بڑی خوش تھی نا باجی، باہر سے بہوؤں کو لا کر اور میری بیٹی کو ریجیکٹ کر دیا، ذرا اب دیکھتی ہوں کہ اس کے بیٹوں کے گھر بستے کیسے ہیں۔ دوسری طرف مہروز کی ماں تو شدید پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ تو یہی سوچ رہی تھی کہ اینی کے ماں باپ کو یہی دھمکی دوں گی کہ اگر آپ کو میرے بیٹے کی بیماری پر اتنا ہی مسئلہ ہے تو لے جائیں اپنی بیٹی کو، اور وہ لوگ ڈر کے خود ہی چپ ہو جائیں گے۔ لیکن اب جب دیکھتی ہے کہ وہ لوگ تو خود ہی طلاق کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو بہت پریشان ہو جاتی ہے اور فوراً اپنا شیطانی دماغ لڑاتے ہوئے پلان بنا لیتی ہے اور ان سے کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اینی کی طلاق کرائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ایمن کی بھی طلاق ہوگی، کیونکہ اگر آپ کی ایک بیٹی اس گھر میں نہیں رہ سکتی تو ہم دوسری بیٹی کو بھی اس گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ شہریار تو اپنی ماں کی اس بات پر بہت پریشان ہو جائے گا کیونکہ وہ تو ایمن کو کسی طور چھوڑنا نہیں چاہتا، جبکہ مہروز کا بھی یہی حال ہوگا۔ اور دوسری طرف اینی جو آپریشن سے پہلے خود بھی مہروز کو کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتی، فوراً اپنے ماں باپ سے کہے گی کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ میری قسمت تھی، میں مہروز کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز اس بات کو یہیں ختم کر دیں، اور اگر آپ میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میرے حق میں اور مہروز کی لمبی عمر کے لیے دعا کریں۔ اینی کے ماں باپ تو بہت دکھی سے آخر اپنے گھر کو لوٹ جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ وہ یہ تو نہیں چاہتے کہ ایک بیٹی کی زندگی تو برباد ہوئی ہے، دوسری بیٹی بھی اس کے ساتھ ساتھ گھر آ کر واپس بیٹھ جائے۔ دوسری طرف مہروز کی پوری کوشش ہے کہ آپریشن سے پہلے میں اینی کی جتنی خواہشات ہیں ان میں سے میکسیمم کو پورا کر سکوں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے وکیل کو اپنی وصیت بھی بنا کر دے دی ہے جس میں اس نے اپنی تمام پراپرٹی اینی کے نام کر دی ہے تاکہ اگر آپریشن کے بعد وہ بازیاب نہ ہو سکے تو اینی کو کوئی اس گھر سے نہ نکال سکے اور نہ ہی اینی خود کو بے آسرا محسوس کرے۔ اب مہروز کے آپریشن کی ڈیٹ قریب آتی ہے تو اس کی ماں کو پھر سے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر سے پوچھتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا میرے بیٹے کے بچنے کے چانسز ہیں؟ تو ڈاکٹر فاخرہ کو کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ ٹیومر اتنا پھیل چکا ہے کہ بچنے کے چانسز جسٹ 50% ہیں، ہاں لیکن اگر آپ آپریشن نہیں کراتے تو پھر 70% چانسز ہیں کہ مہروز کی اچانک کسی بھی لمحے ڈیتھ ہو سکتی ہے کیونکہ ٹیومر ایک دم سے دماغ میں پھٹ سکتا ہے۔ تو دردانہ اور اس کی بیٹی آئمہ تو اسی انتظار میں ہیں کہ کب مہروز کی ڈیتھ کی خبر سننے کو ملے اور اس گھر میں صفِ ماتم بچھے، کیونکہ ان سے تو اس گھر کی خوشیاں برداشت ہی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا مہروز کا آپریشن کامیاب ہوگا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔